السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اظہر۔ سعودی عرب کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں ریت کے ٹیلے، تپتا ہوا سورج اور خشک پہاڑ آتے ہیں، لیکن پچھلے چند سالوں میں جو مناظر سامنے آئے ہیں انہوں نے دنیا بھر کے ماہرین موسمیات کو حیران کر دیا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے پہاڑ گھاس اور ہریالی سے ڈھک چکے ہیں، ریگستانوں میں جھیلیں بن رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سرزمین عرب دوبارہ چراگاہوں اور نہروں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ آج ہم بات کریں گے جزیرہ عرب کے سبز ہونے پر۔ یہ صرف موسمیاتی تبدیلی ہے یا 1400 سال پرانی اس پیشگوئی کا ظہور جو ہماری آنکھوں کے سامنے سچ ہو رہی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان سائنسی تبدیلیوں کا جائزہ لیں گے۔ کیا یہ دنیا کے نقشے کی بڑی تبدیلی ہے؟ آئیے گہرائی سے اس کے سائنسی اور مذہبی پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ ماضی میں یہ خطہ کبھی سرسبز ہوا کرتا تھا۔ اب ہم پہلے پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک لفظ بہت گہرا ہے، تعود، جس کا مطلب ہے واپس لوٹ آنا یا دوبارہ ہو جانا۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ عرب کی سرزمین پہلے بھی سبز تھی اور اب وہ اپنی اصل حالت کی طرف واپس لوٹ رہی ہے۔ جدید سائنس اور جیولوجی نے جاسوا کیا ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہاں دریا بہتے تھے، پھر یہ خشک ریگستان بن گیا اور اب موسمیاتی تبدیلیاں اسے دوبارہ اسی حالت میں لے جا رہی ہیں۔ یہ ایک قدرتی چکر ہے جو اب مکمل ہو رہا ہے۔ ایک محقق کے طور پر جب میں آج کے سعودی گرین انیشیٹو کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے۔ وہاں ہونے والی غیر معمولی بارشوں کو دیکھ کر اس حدیث کی سچائی پر ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ قدرت کا ایک بڑا منصوبہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہے۔ ریت کا رنگ اب مٹیالی سے سبز میں بدل رہا ہے۔ یہ تبدیلی بہت تیزی سے آ رہی ہے۔ آئیے مزید حقائق دیکھتے ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بارش کا یہ پیٹرن مستقل ہو رہا ہے۔ یہ صرف ایک سال کی بات نہیں ہے۔ ان سائنسی حقائق کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا۔ اب ہم دوسرے پہلو مکہ کے سبز پہاڑوں پر بات کریں گے۔ حالیہ برسوں میں مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح کے پہاڑوں کی تصاویر نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا۔ وہ بنجر زمین جہاں صدیوں سے ہریالی کا نام و نشان نہ تھا، اب وہاں گھاس اور پودے اگ رہے ہیں۔ سائنسدان اسے انڈین اوشن ڈائپول اور بارشوں کے بدلتے رخ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ اس نظام کی وجہ سے بادل اب ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں جو پہلے پیاسے تھے۔ یہ ایک بڑا جغرافیائی بدلاؤ ہے، لیکن ایک مومن کے لیے یہ کائنات کے مالک کا وہ نظام ہے جو اپنی آخری نشانیوں کو پورا کر رہا ہے۔ عرب کے صحراؤں میں نہروں کا نکلنا اور وافر پانی کا میسر آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا اشارہ ہے۔ اس بات کا اشارہ ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب یہ خطہ دنیا کا سرسبز حصہ بن جائے گا۔ تصور کریں کہ یہ پورا صحرا ایک بار پھر چراگاہوں میں بدل چکا ہے۔ یہ منظر اب زیادہ دور نہیں لگتا۔ سائنس اور مذہب یہاں آ کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اب ہم ایک اور اہم پہلو قیامت کے قرب کی طرف بڑھیں گے۔ جزیرہ عرب کا سبز ہونا بظاہر خوشحالی لگتی ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا اب اپنے آخری مراحل میں ہے۔ نشانیاں ایک ایک کر کے مکمل ہو رہی ہیں۔ جب عرب سرسبز ہو جائے گا تو وہاں معاشی سرگرمیاں بدلیں گی، آبادی بڑھے گی اور بہت کچھ بدلے گا۔ پھر وہ عظیم جنگیں شروع ہوں گی جن کا ذکر آنے والی اقساط میں ہوگا۔ یہ نشانیاں ہمیں کسی بڑے واقعے کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ ہم نے اس نشانی کو صرف تصاویر تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کی۔ اگر قدرت اپنا نقشہ بدل رہی ہے تو کیا ہم نے اپنی زندگی کا نقشہ بدلا؟ یہ وقت سوچنے اور توبہ کا ہے۔ ریگستانوں میں بہتی نہریں اور سبز پہاڑ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں
کہ اللہ کے رسول کی ہر بات سچی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھ رہے ہیں جو صدیوں پہلے بتا دیا گیا تھا۔ یہ معجزہ ہماری نسل کے لیے ہے۔ ہماری اس سیریز کا پہلا فیز یعنی چھوٹی نشانیاں یہاں مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا اور دیکھا۔ اگلی قسط سے ہم فیز 2 کا آغاز کریں گے، جہاں بات ہوگی امام مہدی کے ظہور پر۔ وہ کون ہوں گے اور ان کی آمد کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ سیریز کا سب سے اہم مرحلہ ہونے والا ہے، اس سے جڑے رہیں۔ کامنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ نے عرب کے سبز پہاڑوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ میں ہوں ذیشان اظہر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔